اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ مجھے غصے کی شدت پر قابو پانے کے لیے کچھ بتائیے، کوئی وظیفہ، کوئی ورد۔ غصے کی شدت سے مجھے لگتا ہے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یا میں خودکشی کر لوں گی۔ اللہ رب کریم آپ پہ رحم کرے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں، اور اس کے فضل و کرم سے اور رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے، غصے کے علاج کے لیے ورد اور وظیفہ کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیے غصہ کیا ہے، غصہ آنے کے اسباب کیا ہیں، کیونکہ غصہ دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے۔ ٹھیک ہے، دل کے جو روگ ہیں نا، ایک تو فزیکل روگ ہیں، تو ایک جو ہے نا روحانی اسپرچول امراض ہوتے ہیں، جو دل کو اس قابل نہیں رہنے دیتے کہ وہ پازیٹیو کام کر سکے، وہ اپنا اسپرچول پوٹینشیل سنبھال سکے۔ انہی میں سے ایک روگ، ایک مرض غصہ ہے۔ غصے سے ہوتا کیا ہے، انسان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور اپنی ساری پوٹینشیل جو ہے نا انسان، وہ غلط سائٹ پر لگانا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی قوتیں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ روحانی طور پر خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر بے چینی بڑھتی ہے، مایوسی آتی ہے، یعنی ڈپریشن جسے آپ کہتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب بندہ ہی کہنے لگتا ہے کہ میں تو مر ہی جاؤں۔ اسی لیے جتنے بھی نیگیٹو کام ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ طلاقیں غصے میں ہوتی ہیں، جھگڑے غصے میں ہوتے ہیں، قتل غصے میں ہوتے ہیں، خودکشیاں غصے میں ہوتی ہیں۔ کیونکہ غصہ کیا ہے، مایوسی کی انتہا۔ جب آپ کچھ نہیں نہ کر سکتے، پھر آپ صرف چیختے چنگاڑتے۔ غصہ اصل میں اس وقت ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو کسی چیز میں ناکام محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے ہم صحیح ہیں اور ہماری بات نہیں مانی جا رہی، تو ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ بہرحال غصہ اس بات کا یعنی نشان ہے، سمبل ہے، کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم فیلئر کا شکار ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے غصے کے خلاف جو ہتھیار کام آئے گا وہ وظیفہ نہیں ہے، پریکٹس ہے، صبر کی پریکٹس۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت سے پہلے تقدیر سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے، وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ تو کوشش ضرور کریں، مگر ناکامی کو اپنی غلطی مت تصور کریں۔ اگر آپ نے پوری ایمانداری سے کوشش کی ہے اپنے کام کے لیے، جو بھی کام ہے، صرف مالیاتی کام نہیں ہے، اولاد کی ہم تربیت کرتے ہیں، پوری دیانتداری سے کی، اب اولاد ویسی نہیں نکلی، نا اہل نکل آئی۔ ہم نے اپنے رشتے پوری ایمانداری سے نبھائے، ہمیں خاندان میں وہ وقت حاصل نہیں ہوئی جو ہمارا حق تھا۔ پوری جان مار دی شوہر کی خدمت میں اور شوہر قدر نہیں کرتا۔ ماں باپ کا پورا حق ادا کیا اور ماں باپ دوسرے بہن بھائیوں میں ہمارے ماں بہن ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے زیادتی ہو رہی ہو، مگر بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اگلے نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ جس نے آپ سے زیادتی کی اس نے اپنا نامہ عمل بھاری کیا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اگر آپ یہ ایک نقطہ سمجھ لیں، ایک، تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ میری پیاری بہن، جب کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہے، وہ اس کا نہیں اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنا نامہ اعمال بھرتا ہے۔ ہم تو اللہ کے حضور بریو ذمہ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے ڈیوٹی پوری کر دی۔ اگلے نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، وہ جواب دے گا کہ کیوں ادا نہیں کیا۔ اس سے بڑی کوئی سزا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو زیادتی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جب آپ حق تلفی پہ صبر کرتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے، کیونکہ صبر کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا، جو صبر کرنے والے ہیں ان کا بدلہ بے انتہا ہے۔
अजरुहुम गैरु ममनून, ऐसा बदला जो गिना नहीं जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र करने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह रब्बे करीम बुलाएंगे और कहेंगे जन्नत की जो जो नेमतें चाहते हो जाओ और चुन लो, अपनी मर्जी से ले लो। तो देखने वाले उन पर रश्क करेंगे और कहेंगे काश दुनिया में हमारी खाल कैंचियों से काट दी जाती, और यही जो इनको आज फजल मिला है कि नेमतें चुन लो जन्नत की, हमें भी मिला होता। तो जो सब्र करे उनका बदला सिर्फ जन्नत और कुछ नहीं। लिहाजा अगर आपकी हक तलफी हो, तो गुस्सा तभी आता है ना, हक तलफी होती है, वो नाकामी होती है एक तरह हमारी। बहरहाल किसी ने हमारी हक तलफी की, हमारे साथ ज्यादती की, फिलहाल आप ये समझ लें कि आप ये समझने में बिल्कुल 100% सही है कि आपके साथ ज्यादती हुई है। अगरचे कई दफ़ा ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप ये मिसाली सूरत हाल मान लें कि आप बिल्कुल सही, आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो भी गुस्से का कोई सबब नहीं है। क्यों नहीं है? जिसने ज्यादती की, पहली जो बात मैंने अर्ज की, उसने अपने ऊपर जुल्म किया, आप पर नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जब आप सब्र करेंगे तो आपको आपका अजर अल्लाह के पास मिलेगा, और वो अजर जन्नत है। जन्नत से कम अल्लाह साबरीन के लिए किसी चीज़ पर राजी नहीं होने वाला, ये अल्लाह का वादा। वमन अहसनु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर वादे में बात में कौन सच्चा। लिहाजा आपका बदला तो फिर ये है। तो जब आपने इस मकसद के लिए सब्र किया तो फिर गुस्सा बाकी बचता ही नहीं, क्योंकि गुस्सा करते हैं नाकाम लोग, बेकार लोग, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। मोमिन किसी सूरत में भी नाकाम नहीं होता, फेल नहीं होता, लिहाजा वो गज़बनाक भी नहीं होता। याद रखिए, झुंझलाया हुआ जहन, गुस्से की शिद्दत से झुंझलाया हुआ जहन तशद्दुद पर आमादा होता है, टेररिज्म पर आमादा होता है। और अगर वो बुज़दिल भी है, टेररिज्म की हिम्मत भी नहीं रखता, तो फिर पता है क्या होता है? खुदकुशियों पर आमादा होता है, फसाद पर आमादा होता है। लेकिन मोमिन कभी भी ऐसी झुंझलाहटों का शिकार नहीं होता, क्योंकि वो अगर फेलियर भी देख रहा है, यानी उसको वक्ती नाकामियाँ हो रही हैं दुनिया में, वही बात है कि एक बच्चा है वो माँ बाप की बहुत खिदमत करता है, दूसरा नहीं करता। अब वालिदैन जो है उसी पर तवज्जो देते हैं, उसी को ज़्यादा प्यार करते हैं जो खिदमत नहीं करता, और जो करता है उसको वो यानी सख्ती से ही पेश आते हैं। वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वाज़े नज़र आ रहे नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हक हमसाये भी कह रहे हैं तेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई बात नहीं, क्या हुआ? वालिदैन अपना जवाब खुद देंगे, उन्हें अल्लाह के हजूर जवाब देना पड़ेगा। आपको अल्लाह के हजूर बरियत हासिल होगी और सब्र पर अजर मिलेगा। तो फिर इसी वजह से मोमिन ना गज़बनाक होता है, ना डिप्रेस होता है यानी मायूस होता है, और ना ही खुदकुशी करता है और ना ही कत्ल करता है। वो मुतदिल इंसान होता है, क्योंकि उसे यकीन है मैं जो कर रहा हूँ ज़ाया नहीं जा रहा, सब कुछ अकाउंट में जमा हो रहा है। अगर मुझे फौरी नहीं मिल रहा तो डिपॉजिट तो हो ही रहा है ना। तो लिहाजा सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए, अपने जहनों की धुंध साफ करें, अपनी ऐनक के शीशे साफ करें, ताकि आपको साफ नज़र आना शुरू हो। काली ऐनकें उतार दें जो आपने आंखों पे लगाई हैं, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, ये मसला है। इसलिए आप लोग गज़बनाक रहते हैं, इसलिए आप लोग बेचैन और बेताब रहते हैं, क्योंकि आपको दुनिया के ये 50-60 साल सिर्फ नज़र आ रहे हैं ना। आपको लग रहा है ओहो मैं 40 साल की हो गई, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, अब बाकी क्या रह गया, और 10-15 साल बाद मर जाऊंगी। ओहो अभी तो ज़िंदगी शुरू होनी है भैया, अभी तो आगाज़ होना है, अभी हुआ ही क्या है? ये तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, इसके लिए इतनी परेशानी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस दुनिया में भी जो आपके लिए अल्लाह ने लिख दिया है वो मिलकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं अक्सर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपको सुना चुकी हूँ, पहले भी, फिर दोहराती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद पढ़ा करते थे, फ़र्ज़ नमाज का सलाम फिरते थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत व ला मुतिया लिमा मनात व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाह जी जिसे आप देना चाहें उसे रोकने वाला कोई नहीं है, जिसे आप ना दें उसे देने वाला कोई नहीं है, और आपकी शान के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं। तो जो अल्लाह ने आपके लिए लिख रखा है वो कोई आपको महरूम नहीं कर सकता, और जो तंगी और महरूमी आई वो अल्लाह की तरफ से आई। अब उसको बर्दाश्त करें खुशदिली से, ताकि आखिरत में जाता है। ठीक है, पहले तो ये चीज़ समझ लें। अगर आपने समझ ली तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा समझना पड़ेगा, दिमाग की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, जाले उतारने पड़ेंगे, ताकि ज़रा विजन आपका जो है ना क्लियर हो जाए।
اب دیکھیے اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 134-35 میں، اللہ کے بندے وہ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو کیا ہے مومن کی صفت؟ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتا ہے۔ اچھا پی جانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی کچی مٹی پہ آپ نے دیکھا کوئی چیز گری ہوئی، کوئی چیز گر جاتی ہے نا کچی مٹی پہ، تو کیا ہوتا ہے زمین اس کو ایبزارب کر لیتی ہے اور کچھ دیر بعد اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا، اور اسی نمی کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے، چاہے وہ شربت گرا ہے کوئی بھی چیز گری ہے، حتیٰ کہ جو پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں نا لوگ کچی زمین پر، اس کو بھی زمین اپنے اندر لے جا کر اور اس کے جو کیمیکلز ہیں ان کو الگ الگ کر کے اس کو بھی کھاد بنا لیتی ہے، یوریا میں تبدیل کر لیتی ہے، گندی چیز کو بھی کارآمد بنا لیتی ہے، صفت ہے زمین کی۔ اور پتھر کے اوپر کچھ پڑے تو پتھر ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو پھر پتہ کیا چلا، مومن کا دل جو ہے نا وہ نرم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، قصور لوگوں کا نہیں ہے، قصور آپ کے دل کا ہے۔ لوگ تو کچھ نہ کچھ کریں گے، جہاں آپ رہیں گے آپ کے ارد گرد افراد ہوں گے، ہر بندے کا ایک رویہ ہوگا، اس رویے سے کچھ صورتحال پیدا ہوگی، ٹھیک ہے نا، قدرتی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کے مابین رہے، مختلف سچویشنز پیدا ہوئے اور آپ نے ان کو ہینڈل کیا۔ فرق کس بات کا ہوتا ہے؟ ہر انسان سچویشنز کے اندر رہتا ہے، ہر بندہ، ہر ایک بندہ لوگوں کے درمیان ہے، ہر بندے کا ایک رویہ ہے، ایک ذہن ہے، اس رویے کے تحت ہر بندے کا جو ہے رویہ جو بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہر بندہ ماحول پر، آپ کے ایٹماسفیئر پر ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو ایفیکٹ کرتا ہے اور آپ کے ارد گرد تبدیلی آتی ہے، اچھی یا بری۔ اب اس ماحول سے متاثر تو سبھی ہوتے ہیں، اثر انداز ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مومن اور طرح سے اس سے اثر لیتا ہے اور ایک غیر مومن اور طرح سے اثر لیتا ہے۔ لہٰذا مومن جو ہے اس کا دل مٹی کی طرح نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نرمی دل میں لانا یہ ضروری ہے۔ یہ اسی طرح مومن اپنے دل کی آبیاری کرتا ہے جیسے کسان اپنے کھیت کی کرتا ہے، تو وہ پتھر، روڑے، نفرتیں، غصے یہ اٹھا اٹھا کر پھینک دیتا ہے وہ، لہٰذا اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو جب اس نرم مٹی کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے، اگر وہ پانی ہے، کوئی شربت ہے، کچھ بھی ہے، زمین اس کو ایبزارب کر لیتی ہے، حتیٰ کہ کوئی اپنی گندگی بھی پھینک جاتا ہے نا، پیشاب بھی کر جاتا ہے، زمین اس کو بھی ایبزارب کر لیتی ہے اور پھر اس گندی چیز سے بھی فائدہ مند چیزیں حاصل کر لیتی ہے اور پھل پھولی اگاتی ہے، اس کی خاصیت یہی ہے۔ اسی طرح مومن اپنے دل کے اندر ہر ایک چیز، ہر ایک رویہ لے جاتا ہے، پی جاتا ہے، اوپر سے زمین صاف ہو جاتی ہے، اندر سے پھر پھل پھول باہر آتے ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو بھی وہ کارآمد بنا لیتا ہے، وہ ان میں سے بھی اپنے لیے خیر کی باتیں نکال لیتا ہے۔ اگر آپ مومنین کا یہ رویہ دیکھنا چاہیں نا، کیونکہ میں تفصیلی اس موضوع پر اس وقت بات نہیں کر رہی، تو آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا گیا، وہ ایک مہینہ جس طرح گزارا مومنین نے، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، کہ آپ دیکھیں ان کی بیٹی پر الزام لگایا گیا تھا مگر کیا رویہ انہوں نے شو کیا، اور دوسری طرف صفوان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں جن کو ملوث کیا گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، گویا کہ ایک بیٹے کو ماں کے ساتھ بدنام کیا گیا، مگر ان کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پوری مسلم کمیونٹی جس کے درمیان یہ گند اچھالنے کی کوشش کی گئی، ان سب کا رویہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا شریفانہ رویہ، اتنا صبر، اتنی برداشت، یہ ہے مومن کا دل، کہ اس کے اندر گند بھی جاتا ہے تو خیر پھوٹتی ہے، یہ مومن کا دل ہے۔ تو اصل پتہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ لوگوں میں نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارے اپنے دلوں میں ہے، ہمیں اپنے دل کی علاج کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے تو تلخ اور ترش رویے ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اقبال، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، مگر عقاب ہوگا تو اونچا اڑے گا نا، طوطا مینا ہوگا تو وہ ہوا کے ساتھ ہی بہہ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں پہلے اپنی قوت پرواز بڑھانی ہے، اپنے دل کو بہتر کرنا ہے۔